عمل میں امریکی سفیر کیمرن منٹر نے کہا ہے کہ امریکہ کو حکومت پاکستان کی طرف سے ریمنڈ ڈیوس کو سفارتی استثناء نہ دینے پر مایوسی ہوئی ہے اور معاملے پر امریکی پوزیشن واضح ہے، جبکہ سینیٹر کیری کا دورہ پاکستان کے ساتھ مل کر مسئلے کی حل کی کوشش کی طرف تھا۔ ذیل عمر صاحبہ، آپ بہن ہیں فیضان کی، آپ جب یہ خبریں دیکھتی ہیں، اوباما کی آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھی، سینیٹر کیری کا آپ نے دیکھا وزٹ ہوا، تمام لیڈران سے وہ ملے، نواز شریف صاحب سے بھی ملے، صدر سے بھی ملے، اس کا وزیر اعظم اور آرمی چیف سے بھی ملے، جب یہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو آپ کو کیا احساس ہو رہا تھا کہ کیا ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کی بات ہو رہی ہے، آپ کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہمیں انصاف چاہیے، انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ آپ کو اعتبار ہے اپنی عدالتوں پہ، اپنی حکومت پہ؟ اعتبار تو نہیں ہے، حکومت ہمارے ساتھ ہے۔ عدالتوں پہ آپ کو اعتماد ہے کہ نہیں؟ عدالتوں پہ اعتماد ہے، اعتماد ہے، اور حکومت پہ؟ حکومت پہ نہیں ہے۔ کون سی، وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت یا دونوں پہ؟ دونوں پہ۔ کیا وجہ ہے اس کی، کیوں نہیں ہے اعتماد حکومت پہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آیا کوئی نہیں، نہ نواز شریف آیا نہ شہباز شریف آیا افسوس کرنے، یہی وجہ ہے۔ عبدالرشید صاحب، آپ کو اعتبار ہے حکومت پہ؟ سر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت پہ تو بالکل اعتبار نہیں ہے، لیکن ہمارے جو قانونی ادارے ہیں، انصاف کے جو ادارے ہیں، جیسے سپریم کورٹ ہے ہمارا، چیف جسٹس، اس کے اوپر ہمیں بہت کانفیڈنس ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہمیں انصاف دلانے میں بہت مدد کریں گے اور انصاف ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ریمنڈ ڈیوس اپنی غلطی مان لے اور امریکہ بھی کہے کہ ہاں غلطی ہوئی ہے، ایک کرائم ہوا ہے اور معافی مانگے، تو آپ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھو سر، معافی کا لفظ بہت چھوٹا سا ہے۔ اگر میں کہوں کہ آپ ریمنڈ ڈیوس کو ادھر لے آئیں اور میں اس کو شوٹ کر دوں اور بعد میں ہماری حکومت یا میری فیملی بولے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیں، تو پاسبل ہے۔ اگر یہ پاسبل ہے تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں، خود انصاف کر لیں۔ ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں آ کے ایک غیر ملکی جو ہمارے ملک کا بہت بڑا جاسوس نکلا ہے، غدار کہہ لیں آپ، سارے عام ہمارے بچوں کو ادھر گولی سے اس نے شہید کیا ہے، تو کیسے پاسبل ہے کہ جی ہم کہہ دیں کہ جی کوئی بات نہیں، ہم نے معاف کیا۔ خرم دستگیر صاحب، آپ نے سنا ان کی فیضان کی فیملی کے تاثرات، وہ کہہ رہے ہیں فی الحال تو معافی کے لیے وہ بالکل تیار نہیں ہے، تو آپ کو یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا کیسے نظر آئے گا؟ جی، مسئلے کا ہم حل کس حل کی تلاش میں ہیں؟ ہم اس حل کی تلاش میں جو انصاف کی تلاش میں ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس، انصاف کی تو انہیں توقع ہے، لیکن حکومتوں پہ اعتبار نہیں ہے، نہ وفاقی حکومت پہ ہے، نہ صوبائی حکومت پہ۔ ان کی رائے مقدم ہے اور ان کو رائے اپنے کا حق ہے، لیکن ہم تو حل اس کا میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس پاکستان میں یہاں انڈر ٹرائل ہو، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومتیں آپس میں یہ بات کر لیں کہ بھی اگر تو اس کو سزا ہوتی ہے تو اب اپنی سزا کا کچھ حصہ پاکستان میں کاٹ کے تو پھر اس کو امریکہ کی جیل میں شفٹ کر دیا جائے، یا حکومت امریکہ باقاعدہ، ابھی تک انہوں نے بہت نرم قسم کی معافیاں مانگی ہیں، ایک سیریس اور سنجیدہ پاکستانی قوم سے یہ معافی مانگے اور اس بات کو مینشن تو کریں کہ ہمیں ریمنڈ ڈیوس کا ٹرائل کرنا ہے، 3 پاکستانیوں کی جان گئی ہے، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جب بھی ایک انٹرنیشنل ایک کنونشن ہے لاء میں، کہ جب بھی آپ کسی قانون سے فائدہ لینا چاہتے ہیں، فائدہ لینے سے پہلے آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، اور اس کیس میں ہاتھ صاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ عبید الرحمان کو جس گاڑی نے اپنے نیچے کچلا ہے، اس گاڑی کو اور اس کے ڈرائیور کو حکومت پنجاب کے حوالے کیا جائے، پھر حکومت پنجاب اس پر آگے فردر موومنٹ ہوگی، ورنہ اس پہ یہ کہنا کہ جی ہم اس کو حوالے بھی نہ کریں اور ہم ویانا کنونشن کو کوٹ کرنا شروع کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور بڑے سیریس کیسز ہوئے ہیں، اس کا حوالہ 1997 میں واشنگٹن ڈی سی میں جارجیا کے جو ڈپٹی ایمبیسڈر تھے جارجیو ماخراڈزے، ان کا کیس ہوا تھا۔ اس کیس میں حالانکہ وہ بڑا کلیئر تھا، وہ ڈپٹی ایمبیسڈر تھے، ان کی ڈپلومیٹک امیونٹی میں شک نہیں تھا، لیکن امریکہ نے اس وقت جارجیا سے یہ مطالبہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے امیونٹی ہے، لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ جارجیا اپنی امیونٹی ریموو کر لے، کیونکہ امریکی معصوم شہری کی جان گئی ہے۔
یہاں 3 پاکستانیوں کی جان گئی ہے. ہمیں امریکہ سے کہنا چاہیے کہ جناب عذراء کرم آپ امیونٹی پہ انسسٹ مت کریں کیونکہ یہ معاملہ اب جتنا ہو چکا ہے, اور ہمیں اس بات کی گارنٹی دیں کہ آپ پہلے وہ تیسرا شخص ہمارے حوالے کریں گے, اس پہ ٹرائل ہوگا, اور ٹرائل کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے, پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے, اگر تو عدالت اسے کہتی ہے کہ اگر یہ بے گناہ ہے he will walk free, اگر عدالت کو سزا دیتی ہے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ سزا پاکستان میں کاٹے گا یا امریکہ میں. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ریمنڈ ڈیوس کیس کے آگے آنے والی کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں اس پہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں.